میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. ابا ساری باتیں سمجھ میں بھی آئی ہیں نہیں, بعض باتیں گزر جاتی ہیں سر سے, تب انہیں آدمی کی توجہ نہیں ہوتی. یہ سب ریکارڈ ہو گیا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب مولانا الیاس قادری صاحب, اور آج ہم ان سے کریں گے کچھ اہم سوالات. بڑھتے ہیں سوال کی طرف. آج کل بڑا افراتفری کا دور ہے اور ہر طرف ایک کمپٹیشن کی فضا ہے. کہتے ہیں کہ اپنا مقصد اسمارٹ رکھیں اور اپنی ساری توانائی اس کی طرف صرف کر دیں. کیا کہیں گے اس بارے میں؟ ہماری زندگی کا مقصد یہ تو ہے نہیں کہ ہم کھاؤ پیو جان بناؤ جیسے لوگ بولتے ہیں. مال کمانا ہماری زندگی کا مقصد نہیں ہے. اگر کھانا پینا یہی ہماری زندگی کا مقصد ہوتا تو جانور بھی یہی کام کر رہے ہیں, خوب کھاتے پیتے ہیں, مطلب بلکہ یہ ہم سے زیادہ کھاتے پیتے ہیں, تو وہ ہم سے زندگی کے مقصد میں آگے بڑھ گئے. تو ہمارا جو مقصد ہے نا, مقصد حیات, وہ حقیقت میں اپنے رب کو راضی کرنا اور اس کی عبادت کرنا ہے. اللہ کریم 27ویں پارے کی سورہ ذاریات کی آیت نمبر 56 میں ارشاد فرماتا ہے, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ترجمہ ہے کنز الایمان, اور میں نے جن اور آدمی اتنے ہی یعنی اسی لیے بنائے کہ میری بندگی کریں. بندگی مانے عبادت. اور ہم آزاد نہیں ہیں, ہم شریعت کے سنت کے پابند ہیں. ہمیں اپنے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی گزارنی ہے. تو اصل مقصد حیات یہی ہے کہ کسی طرح بھی ہم سے رب راضی ہو جائے. اگر مال کمانا ہی مقصد ہوتا تو کفار بھی تو کما ہی رہے ہیں, ہر قوم کما رہی ہے. تو ہمارا مقصد صرف مال کمانا نہیں ہے. یہ تو مطلب یعنی کہ ہمیں تو اپنی آخرت کی تیاری کرنی ہے, قبر کی تیاری کرنی ہے, ایمان بھی ہمیں سلامت لے کر جانا ہے دنیا سے اللہ کی رحمت سے. تو اس کی بھی فکر کرنی ہے. سیٹھ جی کو فکر تھی 1-1 کے 10-10 کیجئے, موت آ پہنچی کہ مسٹر جان واپس کیجئے. تو اگر اس حال میں موت آ گئی اور ہم نے اپنی زندگی کا اصل مقصد سمجھنے میں ناکام رہے تو پھر تو بہت نقصان کی بات ہے. لوگ جیسا کہتے ہیں کہ لائف اچھی گزارنے کے لیے زیادہ پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے, لیکن جب زیادہ پیسے آ جاتے ہیں تو لوگ انہی پیسوں کو غلط کاموں میں استعمال کر رہے ہوتے ہیں. کیا کہیں گے اس بارے میں آپ؟ سر لائف اچھی گزارنے کے لیے پیسوں ہی کی یعنی کہ بہتات یہ ضروری نہیں ہے. بے شمار اولیاء کرام ہیں کہ جو مطلب جن کے پاس کوئی مطلب اس طرح کی آسائشیں نہیں تھی اور آمدنیاں بھی کم تھیں, فاقے کر کے بھی انہوں نے اللہ پاک کی عبادت کی, اور آج وہ عیش کر رہے ہیں اپنی قبروں میں, اپنے مزاروں میں, اور آج بھی ان کا نام زندہ ہے. خود میرے پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے وہی مال جمع نہیں کیا تھا. انہیں دن میں 1 بار کھانا آپ کھاتے, دوسرے دن کے لیے بچا کر نہیں رکھتے تھے کہ جس رب نے آج کھلایا کل بھی وہ کھلائے گا. تو آپ نے تو کوئی مال جمع نہیں کیا, اور پھر بھی مطلب ہے کہ آپ کا فقر یہ آپ کا اختیاری تھا. آپ چاہتے تو پہاڑ سونے کے بن کر آپ کے ساتھ چلتے, لیکن آپ نے فقر کو اختیار کیا اور اسی میں زندگی گزار کر ہمیں بتا دیا کہ غربت کے ساتھ بھی زندگی گزاری جا سکتی ہے. اور اصل لائف وہی ہے جو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چل کر گزاری جائے. پیارے پیارے اللہ کا فرمان عالی شان ہے, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اللہ کے رسول کی ذات میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. اس نمونے کی پیروی کریں گے تو انشاءاللہ ہماری لائف اسمارٹ رہے گی. آپ کی بات کے جواب میں ایک اور سوال کروں گا کہ ہمارے ساتھ بڑھاپا بھی تو لگا ہوا ہے اور ساتھ ساتھ بچوں کی فکر ہے. اگر ہم میں سے کل کوئی نہ رہا, انتقال کر گیا, تو بچوں کے لیے پیچھے کچھ چھوڑ کے تو جائیں. بڑھاپا اول تو ضروری نہیں کہ ہمیں نصیب ہو. معاشرے میں زیادہ تر نوجوان ہی انتقال کرتے. اگر ہاسپٹل کا چکر لگا لیں تو آپ خود دیکھ لیں گے کہ بوڑھے کتنے بستروں پر. اچھا, اسی طرح اپنے محلے کا سروے کر لیں تو پتہ چل جائے گا کہ بوڑھے کتنے اور جوان کتنے اور بچے کتنے. اچھا, آنے والی نسلوں کے لیے بھی ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے. سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا کہ حضور آپ بچوں کے لیے کچھ چھوڑ نہیں رہے. ارشاد فرمایا کہ اگر میں ان کے لیے مال چھوڑتا ہوں اور یہ اچھے نہیں ہیں
تو یہ اچھی جگہ خرچ نہیں کریں گے میری چھوڑی ہوئی رقم. اور اگر یہ نیک بنتے ہیں، متقی بنتے ہیں تو ان کو اللہ کافی ہے. والد کی طرف سے جو ہم پاتے ہیں اسی سے تو ہم بہتر زندگی گزار سکتے ہیں. اگر بچوں کے پاس ہی کچھ نہ ہوگا تو بہتر زندگی کیسے گزار سکیں گے؟ وہ جو ان کی پرورش صحیح طور پہ کی گئی ہے، اگر مفلسی کی وجہ سے چوری ڈاکہ اس طرف بڑھ گئے تو اس سلسلے میں کیا ہوگا؟ ان کے لیے مال چھوڑنا حرج نہیں ہے، اس میں مال کمانا بھی، یعنی کہ یہ یاد رکھیے کہ مال فی نفسہ ہی برا نہیں ہے. جیسے کشتی دریا میں ہے تو جب تک کشتی کے باہر پانی ہے وہ کشتی کے لیے مضر نہیں ہے، جب وہ پانی کشتی کے اندر آئے گا تو اس کو ڈبو دے گا. تو اسی طرح مال جتنا بھی ہو، دولت جتنی بھی ہو، اگر اس کی محبت دل میں نہیں ہے تو وہ دولت بری نہیں. جیسے ہی دولت کی محبت دل میں اتری تو اب یہ دل کو مطلب ہے کہ تباہ کرے گی. تو یوں اگر ماں باپ کے لیے یا آل اولاد کے لیے کوئی بندہ کچھ چھوڑتا ہے، بلکہ ان کی خدمت تو کرنی بھی چاہیے، اس کا بھی انکار نہیں ہے، لیکن میں نے اس معاشرے میں دیکھا کہ خواہ خواہ کی فکروں میں لوگ پڑے ہوئے ہیں اور ٹینشن پالتے ہیں میرے بچوں کیا ہوگا. اب بچی پیدا ہوئی تو پریشان کہ اس کی منگنی کیسے ہوگی، اس کی شادی کیسے ہوگی، اس میں اتنا خرچہ، اس کا جہیز. ارے بھائی یہ بچی جوان تو ہو لے، جب جوان ہوگی، اچھا یہ جوان ہوگی تو آپ جئیں گے یا نہیں جئیں گے کچھ نہیں پتہ کہ اس کا کیا ہونا ہے. تو حقیقت میں سب کی پرورش رب کے ذمہ کرم پر ہے. رب کے معنی ہی پالنے والا. آپ پرندوں کو دیکھیں نا، پرندے اڑتے ہیں، صبح بھوکے ہوتے ہیں، پیٹ بھر کے لوٹتے ہیں، ساتھ میں نہیں لاتے کہ کل کیا کھائیں گے. پھر یہ صبح کو بالکل خالی ہوتے ہیں، یہ اڑتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو رزق دیتا ہے. تو جب ان پرندوں کو رزق دیتا ہے تو کہ ہمیں نہیں دے گا؟ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم پر روزی لی ہوئی ہے. جس کو جتنا زندہ رکھنا اس نے مقدر فرمایا کہ فلاں 50 سال تک جیے گا، تو اب وہ 50 سال تک کی روزی اسے عطا کرنا یہ اللہ پاک کے ذمہ کرم پر ہے. مولانا صاحب، رزق تو وہ رزق ہے، یعنی کہ وہ کھانا، یعنی کہ وہ پینا، وہ کوئی سبزی جس سے ہم زندہ رہتے ہیں. لیکن میں ان خواہشات کا کیا کروں جو میرے دل میں مزید ہیں، بڑے گھر کی، بڑی گاڑی کی، اچھے کپڑوں کی، اچھا کھانا کھانے کی اور کہیں اچھی جگہ پہ گھومنے کے لیے. اس کے لیے میں کیا کروں؟ رزق کا وعدہ اللہ تعالیٰ کا ہے کہ کوئی شخص بھوکا نہیں مرے گا، لیکن یہ وعدہ تو نہیں کیا کہ ساتھ ساتھ بڑا گھر دوں گا، بڑی گاڑی دوں گا، ایک اچھی لائف دوں گا. اس کے لیے تو ہمیں اپنی تدبیریں ہی کرنا پڑیں گی نا. اللہ تبارک و تعالی بڑا گھر بھی دینے والا ہے، بڑی گاڑی بھی وہی دیتا ہے اور سب کچھ وہی عطا کرتا ہے. اب بندہ جو ہے نا اس کو نہیں پتہ ہوتا کہ میرے حق میں کیا بہتر ہے. بسا اوقات بندہ اللہ تعالیٰ سے کچھ طلب کرتا ہے، اللہ نہیں دیتا اس کو، کہ اس کا نہ ملنا اس بندے کے حق میں بہتر ہوتا ہے. تو اس لیے مطلب جس کی رب پر نظر ہوگی تو اللہ تعالیٰ تھوڑے سے مال میں اس کے برکت دے گا. اس کے لیے چھوٹی گاڑی جو ہے بڑی گاڑی کا کام دے دے گی، چھوٹا مکان اس کے لیے بہت بڑا عالیشان محل کا کام دے گا. تو اصل مقصد حرص ہے نا، یہ نہیں ہونی چاہیے. اپنے اندر حرص نہ ہو اور قناعت ہو کہ اللہ نے جتنا دیا اس پر بندہ راضی رہے. ورنہ تو یہ کہ حل من مزید کا نعرہ لگتا ہی رہے گا. کہ حدیث پاک میں کہ اگر انسان کو سونے کی ایک وادی مل جائے تو وہ کہے گا دوسری مل جاتی تو اچھا تھا، تیسری مل جاتی تو اچھا تھا. اس کا پیٹ تو مٹی ہی بھرے گی. یعنی کہ بس وہ قبر میں جاتے تک بندہ مال کرتا ہے لیکن کچھ بھی نہیں آئے گا ہاتھ. سورہ تکاثر یہ آخری پارے میں الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ طلبی نے یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا. ہماری جو دعائیں ہوتی ہیں جو ہمارے حق میں ہوتی ہیں وہ قبول کی جاتی ہیں. ہمیں یہ کیسے پتہ لگے کہ جو ہماری دعا قبول ہوئی ہے وہ ہمارے حق میں بہتر تھی یا بہتر نہیں تھی؟ تو اسی کو توکل کہتے ہیں نا، کہ اللہ پر بھروسہ، یعنی کہ اسباب کا ترک نہ کرے، اسباب جاری رکھے، اللہ پر بھروسہ رکھے اور جو اس نے کیا بس اس نے بہتر ہی کیا. کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم فرمائی، اس میں یہ بھی الفاظ تھے قدر اللہ وما شاء فعل. اللہ تعالیٰ نے جو چاہا وہ ہوا. تو اس پر بندے کی نظر ہونا کہ بس وہ جو چاہے گا وہی ہوگا اور جو ہمارے ساتھ ہوگا وہ ہمارے حق میں بہتر ہی ہوگا. اللہ جو بھی کرتا ہے بہتر کرتا ہے. ورنہ بڑے بڑے مالدار دنیا میں آئے جن میں قارون کا نام سر فہرست ہے،
کہاں لے گیا وہ مال اپنا؟ وہ اس نے مطلب وہ بخیل تھا، اس نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا، اور آخر کار وہ زمین میں دھسا دیا گیا، مال اس کے پیچھے اوپر اس کے سر پر، یہاں تک کہ اس کا خزانہ اتنا بڑا تھا، اتنا کثیر تھا کہ 40 افراد اس کے خزانے کی چابیاں اٹھاتے تھے۔ اگر ہم سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا تو ہمیں اتنا مال و دولت عطا نہ کرتا، اور جن کے اوپر اللہ تعالیٰ کا کرم نہیں ہوتا وہ مال و دولت سے محروم ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ میں نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صرف دن میں ایک بار کھانا تناول فرماتے، دوسرے دن کے لیے بچاتے نہیں تھے، اور یہ سب اختیاری فقر تھا، اختیاری بات تھی۔ آپ چاہتے تو آپ کے ساتھ سونے کے یہ پہاڑ سونے کے اوپر چلتے، لیکن پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دولت جمع نہیں کی۔ جمع کرنے سے منع بھی تو نہیں فرمایا۔ منع، میں نے وہ منع کرنے کا عرض کیا نا کہ بے شک وہ منع نہیں ہے، لیکن اس کی کوئی پذیرہ ہی نہیں ہے کہ مال جمع کرنا مباح ہے جبکہ 100% حلال ہو، حلال طریقے سے حاصل ہو، حلال کاموں میں خرچ ہو، تو یہ منع نہیں ہے۔ لیکن اگر اس کی محبت دل میں اتر گئی نا مال کی، تو پھر کہیں کا نہیں رہے گا۔ کس طریقے کا حلال ہے؟ جو شریعت نے اصول بتایا اس کے مطابق اس کو حاصل کرے تو اس کے لیے حلال ہوگی۔ اب لوگوں کو شریعت کا اصول بھی تو نہیں معلوم نا، یہ ایسی غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں حلال کما رہے ہیں، لیکن یہ سود میں جا پڑتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا، کئی ایسی مطلب باریک باریک باتیں ہیں۔ تو شریعت میں یہ لازم ہے کہ جو جیسے کہ تاجر ہے اس کے لیے فرض ہے کہ وہ تجارت کے ضرورت کے مسائل جانتا ہو۔ اکثر تاجر جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ پیسے لے رہے ہوتے ہیں، زیادہ سے زیادہ پروفٹ مارجن رکھ رہے ہوتے ہیں، تو یہ اس کا تعین کون کرے گا کہ کتنی انویسٹمنٹ پہ کتنا پروفٹ مارجن ہونا چاہیے؟ اس پہ مطلب کوئی شرعاً تو مقرر نہیں ہے، البتہ یہ کہ اگر قاضی مقرر کرتا ہے کوئی ریٹ کہ اتنے ریٹ پر بیچنا ہے، تو اب وہ قاضی اسلام جو مقرر کرے گا اس پر عمل کرنا ہوگا۔ وہ عوامی مقولہ ہے کہ آٹے میں نمک کے برابر، اس سے زیادہ حرام، تو یہ بیچاروں کا اپنی مطلب یہ کہ یہ لاجک ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ بس یہ کہ لوگوں سے ہمدردی کرے، اور اناج جو ہے جب تنگی ہے تو اس کی ذخیرہ اندوزی، اور یہ پھر اپنی الگ ممانعتیں موجود ہیں، لیکن جنرل بات کرتا ہوں کہ جنرلی وہ پروفٹ کی کوئی مطلب ہے نہیں کہ قید نہیں کہ کتنا لے۔ اب بعض چیزیں ہوتی ہیں کہ بہت زیادہ مقدار میں بکتی ہیں تو تھوڑے پروفٹ پر بھی کام چل جاتا ہے، بعض چیزیں بکتی کم ہیں۔ اب جیسے کوئی پلاٹ بیچنے کا کام کرتا ہے، اب وہ پلاٹ 6 مہینے میں ایک ہی بکتا ہے اس کا، تو آپ بولو کہ اس میں آٹے میں نمک کے برابر، تو وہ کھانا نہیں کھا سکتا، ہوا کھا کر ہی گزارا کرے۔ ٹھیک ہے جناب، بہت بہت شکریہ۔ میرے ذہن میں جو بہت سارے سوالات تھے اور ایک عام فہم آدمی کے دماغ میں جو سوالات تھے وہ بہت حد تک آج کلیئر ہوئے ہوں گے، بہت شکریہ۔ یہ جملہ تھوڑا وہ ہے غیر محتاط، آپ کا ذہن کلیئر ہوا، اور یہ آپ نے کہا وہ یہ خدا جانے، آپ جانتے ہوں گے ساری باتیں سمجھ میں بھی آئی ہیں نہیں، بعض باتیں گزر جاتی ہیں سر سے، تب انہیں آدمی کی توجہ نہیں ہوتی، توجہ رہتی نہیں ہے، تو اس لیے وہ یہ جملے کہنے کے بجائے آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مطلب یہ کہ مجھے جوابات دیے، یہ کافی ہے، یہ سب ریکارڈ ہو گیا ہے۔ یعنی عام طور پہ لوگ بولتے ہیں بہت بہت شکریہ، یا پوچھتے ہیں آپ کو سمجھ میں آ گیا، تو سب وہ سر ہلا رہے ہوتے ہیں، تو اب جو سمجھ میں نہیں آیا اور جان بوجھ کر سر ہلا رہا وہ جھوٹ بول رہا ہے اشارے سے، گناہ گار ہوگا۔ تو اس لیے ایسے موقع پر آدمی وہ نہ سمجھ میں آئے تو چپ رہے گا۔ خیر سر ہلانا یا داد دینا حرج نہیں، وہ آواز پر داد دیتا ہے بندہ، کسی طرح بھی یہی اظہار نہ کرے کہ میں مطلب سمجھ رہا ہوں۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ ٹھیک ہے جناب، بہت بہت شکریہ۔